پیا کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، او محبوب کریم علیہ السلام کی عظمت والی سواری، وہی رفتار تک کے عالم ہے کہ جتھے نگاہ جاتی ہے اتھے ہوتے قدم جاتا ہے۔ سواری چلی تے سب لڑ پہلے جڑا مقام آیا وہ مدینہ شریف، عاشق دی جاگیر مدینہ، رحمت کی تصویر مدینہ، کھجورا والا شہر آیا۔ حضور علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی تھی حضور تھے اتر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھو۔ میرے آقا نے دریافت فرمایا کہ یہ کیڑی جگہ ہے؟ سونیا ہن تے دا نام یثرب ہے، پر تساں ہجرت کر کے جانا ہے کہ پھر یہ مدینہ طیبہ بن جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، مقام مصطفیٰ، معراج مصطفیٰ، نعرہ غوثیہ۔ میرے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ دے وچ 2 رکعت نفل پڑھے، پھر میرے آقا دی سواری چلی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں کوہ طور تے گیا جتے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ دے نال ہم کلام ہویا کرتے سن، اوتھے بھی 2 نفل پڑھے۔ پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بیت اللہ جائے ولادت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی، اس مقام پہ بھی میں 2 نفل پڑھے۔ پھر مسلم شریف دی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں مررت علی قبر موسیٰ، میرا گزر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قبر تو ہویا، قائم یصلی فی قبرہ، موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ معراج نے کئی مسئلے حل کیے، میرے آقا کے علم غیب دا مسئلہ حل ہوا، انبیاء کی حیات دا مسئلہ حل ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کے کی کرتے پہ نماز پڑھتے پہ۔ میرے آقا سوار نے براق تھے کہ براق کی رفتار کتنی ہے، جتنے نگاہ اوتے پہلا قدم تے آقا فرماتے ہیں میں براق تے بیٹھ کے موسیٰ علیہ السلام نو قبر دے اندر دیکھے ہیں۔ تے پھر مننا پڑے گا، الحمدللہ منتے ہیں کہ ساتھا یقین ہے تے ایمان ہے کہ جی آقا براق تے بیٹھ کے موسیٰ علیہ السلام کی قبر دے وچ دیکھ سکتے ہیں کہ مدینہ طیبہ گنبد خضرہ دے اندر جلوہ افروز ہو کے پوری کائنات کے غلاماں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر زندہ نہیں کہ سید الانبیاء کا بدرجہ اتم زندہ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر کی پہ کرتے نماز۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ، حضرت ثابت بنانی، آپ یہ دعا کرتے سن، توجہ دعا کرتے سن اللہ یہ کسے نو قبر وچ نماز پڑھن دی تو اجازت دینا ہے کہ مینوں قبر وچ ضرور نماز پڑھن دی اجازت دے۔ جنہاں نو نماز دا لطف آیا ہے، مزہ آیا ہے، جنہاں نو نماز دا نشہ چڑھیا ہے، وہ پیاندے نسی مار کے قبر چ بھی نماز نہ چھڑی ہوتے بھی پڑھی۔ علماء فرماتے ہیں کہ 2 معنی کتنی، یصلی دا معنی نماز بھی ہے تے درود بھی ہے، یصلون علی النبی۔ بعض علماء فرماتے ہیں نماز نہیں سی پڑھ رہے، جب آقا دی سواری گزری تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھ رہے تھے۔
میرے آقا کے درود و سلام پڑھ رہے سن جنہ پچھلے جمعے میں پڑھے ایسی شعر شب اسرا کے دولا پہ بے حد درود شب اسرا کے دولا پہ بے حد درود نوشائے قسم جنت پہ لاکھوں سلام حضور بیت المقدس پہنچے دوسرے نبیان یا سوالیوں تھے مدینہ سن جبریل علیہ السلام نے ایک پتھر نو سراغ اشارہ کیتا سراغ ہویا او دلال حضور دی سواری بن گئی حضور بیت المقدس پہنچے سبحان اللہ حضرت آدم تو لگ کے عیسیٰ تک تمام نبی میرے آقا نے استقبال واسطے کھڑے سن حضور آئے سارے نبیوں نے میرے نبی کا استقبال کی سبحان اللہ جہاں اقصا وچ پہنچے محمد پیارے کھڑے سن انتظار انبیاء سارے تے آدم نے نبیاں نو فرمان کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا صفا تو صفا ٹھیک کر لو پھر کہو صفا ٹھیک کر لو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے جبریل علیہ السلام نے اذان پڑھی میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی امامت تے کھڑے ہو کے امامت کرائی اے تسا کئی بار سنے ہیں کہ اللہ نے عالم ارواح وچ نبیاں دی روحاں نو جمع کر کے ایک وعدہ لیا میں وہ آیت پڑھ دینا محبت نال سماعت کرو اللہ فرماندا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ اللہ نے نبیاں دی روحاں نو جمع کر کے فرمایا اے نبیو میں تانوں کتاباں بھی عطا کراں گا حکمتاں بھی عطا کراں گا تواڈے سر تے نبوت دے تاج رکھ کے کائنات دی ہدایت واسطے تانوں اپنا نمائندہ خاص تانوں ہدایت دا مجسمہ بنا کے کائنات ول بھیجاں گا تساں مخلوق خدا نو میری طرف بلاونا ہے لیکن اے نبیو تواڈے سب تو آخر تے ثم جاءکم پھر آئے گا رسول سب نالوں وڈیاں شاناں والا رسول آئے گا نبیو تواڈی کتاباں دی او محبوب تصدیق کرے گا تساں کی کرنا ہے لا تؤمنون لَتُؤْمِنُونَ بِهِ تُسا میرے نبی دے ایمان بھی لے ہونا ہے وَلَتَرْسُلُنَّا میرے نبی دی مدد بھی کرنی ہے علماء لکھ دے رہے کہ او جڑا وعدہ پروردگار عالم نے اللہ رب العزت نے جڑا وعدہ عالم ارواح وچ نبیاں کو لیا سی اج بیت المقدس دے اندر وہ وعدہ پورا کیتا جا رہا ہے نبیو میرے مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھ کے میرے نلکی تویا وعدہ آج پورا کر دے وہ اللہ دونوں سلامت رکھے خوش رہو میرے پیارے بھائیوں بزرگوں عزیزوں اللہ تعالیٰ نے محبوب دے پیچھے سارے نبیوں نے نماز ادا کی ہے عاشق اعلیٰ حضرت نے حد کر دی ہے فرمایا نماز اقصا میں یہ تھا سر آیا ہو مانا ہے اول و آخر دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے نماز اقصا میں یہ تھا سر نماز اقصا وچ اے راز سی نماز پڑھاون دا نماز پڑھاون دا اے راز سی کہ او جڑے پہلے اپنی سلطنت اپنی نبوت دے اعلان کر کے لوگاں نوں اللہ
کے گئے سن اج کملی والے دے پیچھے نماز پڑھ لوے سارے نبیوں نے نماز پڑھی ہے میرے آقا کریم علیہ السلام نے سلام پھیرے آئے نماز مکمل ہوئی ہے جناب آدم علیہ السلام نے خطبہ دیتا ہے جناب نوح نبی نے خطبہ دیتا ہے جب جناب شیس نبی نے خطبہ دیتا ہے اگر میں وہ سارے خطبے بیان کرا پورا جمعے کا وقت ہو دیتے صرف ہو جائے گا بس اختصار دینا کہ میں بیان کرنا چاہنا ہوں سارے نبیوں نے خطبہ دیتا ہے آخر تے تواڈے تے میرے آقا نے خطبہ دیتا ہے انبیاء کو ہے جس نے خطبے دیے وہ امام آ گیا وہ خطیب آ گیا میرے آقا نے خطبہ ختم کیتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر کھڑے ہو گئے پہلے خطبہ دے چکے سن کھڑے ہو کے کی اعلان کیتا ہے اے نبیوں دی مقدس جماعت ساڈے سب وچوں سب نالوں زیادہ فضیلت والا درجت والا رفعت والا ہے تے پیارے محمد مصطفیٰ ہے سارے نبیاں نالوں اعلیٰ تے فضیلت والے ایک کنا اعلان کیتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیتا ہے ایتھے تک قرآن کی زبانی اس یعنی مکے تلم کے شام تک اے جڑی سیر ہے انہوں اسرا کیا جاتا ہے سیر کیا جاتا ہے اے دا ذکر قرآن کے 15ویں سپارے دی پہلی آیت وچ ہے علماء نے لکھیا جڑا اے دا انکار کرے وہ مسلمان نہیں کیونکہ اے سفر قرآن کی آیت تو ثابت پھر اگے حدیث پاک میں چھوندا ہے میرے آقا فرماتے نے ثم ارج بی الی السماء ثم ارج بی الی السماء پھر میرا سفر آسمان پر شروع ہوا ہے میں آسمان پر چلے آواں پہلے آسمان تے آقا پہنچے نے جبریل نے دروازے نو دستک دتی ہے اندروں آواز آئی کون فرمایا آنا جبریل میں جبریل پوچھیا گیا مما آقا تواڈے نال کون ہے تواڈے نال کون ہے جبریل نو اج تو پہلے کدی نہیں سی پوچھیا گیا تو کون ہے تے تیرے نال کون ہے کیوں اے تے 24,000 مرتبہ میرے نبی کول آیا ہے روزانہ آوندا سی صبح آوندا سی دوپہر آوندا سی شامی ایک دن وچ کئی مرتبہ حاضر ہوندا سی کدی فرشتیاں نہیں سی پوچھیا کدی فرشتیاں نہیں سی پوچھیا آن والے کون ہے کیوں تیرے نال کون ہے لگتا انجے اللہ نے اپنے یار واسطے ایک خصوصی گیٹ بنوایا سی کہ جتوں صرف سونے نے لگنا ہے تے فرشتے دی ڈیوٹی لائی سی یہ دروازہ ادوں تک نہیں کھولنا جب تک میرا سونا محمد عربی نہ یہ دروازہ فقط رسول اللہ واسطے سی یہ دروازہ صرف آقا دو جہاں واسطے سی شاہ کون و مقام واسطے سی اسے واسطے فرشتہ پوچھتا مما آقا تواڈے نال کون ہے جبریل نے جواب دیتا میرے نال سید الانبیاء میرے نال محبوب خدا نے صلی اللہ ایک بار پڑھو اس درود شریف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دا نام لیا فوراً دروازہ گیٹ کھل گیا تے اندروں آواز آئی مرحبا مرحبا اہلم و سہلم و مرحبا اے پیارے مصطفیٰ توڑا آنا مرحبا مبارک مبارک میرے آقا تشریف پہلے آسمان تے لے آئے پہلے آسمان تے قدم رکھے آج آسمان خوش ہے کہ دو جہان والی اج میرے تے جلوہ فروز ہویا علماء نے نا زمین و آسمان دا ایک مناظرہ لکھا زمین تے آسمان دا آپس ایک مناظرہ ہویا آسمان نے کیا میرے کل ستارے نے زمین نے کیا میرے کل رب دے پیارے نے آسمان نے کیا میرے تے چاند نے میرے تے چاند نے
زمین نے کیا میرے تے آمینہ دا چند نے، آسمان نے کیا میرے کل آفتاب ہے، زمین نے کیا میرے کل آفتاب نبوت ہے۔ مناظرہ ہویا، فرمایا آسمان نو زمین نو کیا، زمین نے کیا آسمان نو، تیرے کل سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، لوح و قلم بھی ہے، جنت بھی ہے، عرش بھی ہے، لیکن تیرے کل سارا دا بابا نہیں، تیرے کل حسن حسین دا نانا نہیں۔ یہ دی خاطر آسمان بنے ہیں، یہ دی خاطر چند سورج بنے ہیں، وہ میرے کول ہے۔ جدو زمین نے ایک گل کہی کہ محمد عربی علیہ السلام میرے کول نے، تو آسمان چپ کر گیا تے اللہ دی بارگاہ وچ التجا کردا ہے، مولا زمین تے مصطفیٰ ہے، او تیرا محبوب ہوتے ہے، او میرے نال بڑھ گئی ہے، مولا کرم فرما، کدی یار نو آسمانہ تے بلا، او تیرا دیدار کر جاوے، میں او دے قدم چوم لواں۔ یہ آسمان کی تمنا اج جدو پوری ہوئی ہے، محبوب خدا دی جلوہ کری ہوئی ہے، تے او دی معراج ہو گئی ہو، خوش ہو گیا ہے۔ پہلے آسمان تے ساڈے ابا جی سیدنا آدم نال ملاقات ہوئی، آپ نے سلام فرمایا، انہوں نے جواب ارشاد فرمایا، پھر دوسرے آسمان پہ اختصار نال ایک ایک آسمان نکل کران کے بعد لمبی ہوئے گی، دوسرے آسمان پہ حضرت یحییٰ تے حضرت عیسیٰ نال ملاقات ہوئی، عیسیٰ تے یحییٰ نال ملاقات ہوئی، انہوں نے سلام فرمایا، آپ نے جواب عنایت فرمایا۔ پھر تیسرے آسمان پہ جناب سیدنا یوسف علیہ السلام، حسینہ تے حسین حسن دے تاجدار جناب یوسف کی ملاقات ہوئی، میرے آقا کریم علیہ السلام نے انہوں نے سلام فرمایا، انہوں نے جواب پیش کیتا۔ چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس نے ملاقات، چوتھے آسمان پہ انہوں نے ملاقات ہوئی، پھر پنجویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام نے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملاقات ہوئی، ساتویں آسمان پہ آقا فرماتے نے جدو میں پہنچیا ساتویں آسمان پہ جد الانبیاء حضرت ابراہیم نے ملاقات ہوئی، تے او آسمان تے جڑا فرشتیاں دا کعبہ ہے بیت المعمور، او دن ٹیک لا کے بیٹھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے بیٹھے؟ کنویں آسمان پہ کہ دن ٹیک لا کے بیت المعمور جڑا اتنے قبلہ ہے۔ یہ رتبہ کیوں ملیا کہ انہوں نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی، کعبے کی تعمیر کی تھی، بولو کعبے کی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اللہ نے آج انعام کی دیتا ہے کہ جناب ابراہیم بیت المعمور دن ٹیک لا کے بیٹھے ہوئے، آسمان والے قبلے کا قرب ابراہیم نے تعمیر کعبہ کی وجہ کو، اور بھی فضائل ہیں، لیکن تو پتہ چلے گا اتر جانا بچے توجہ ہے یہ تو پتہ چلے گا کہ جڑے مساجد کی تعمیر و ترقی کر دیں، مساجد کو آباد کر دیں، مساجد کی تعمیر وچ حصہ پاؤندے، انہاں نوں مالک اپنا خاص قرب عطا کردا۔ اے مسجداں اللہ دے فضل نال زمین کی آبادی دا ذریعہ نے، اے دین تے اللہ دے فضل نال مسجداں مراکز نے، تے اپنے اپنے مرکز کو آباد رکھنا چاہیے۔ ایک حدیث میں تے بیان کر دینا، توجہ نہ سن لو، قیامت والے دن اللہ کریم نے فرمانا ہے، قیامت والے دن فرمانا ہے قوم جعران اللہ، اللہ دے گواہی کھڑے ہو جاؤ۔ یہ آواز ہو رہی ہے؟ سارے بولو اللہ تم سلامت رکھے، اللہ دے ہمسائے کھڑے ہو۔ تو فرشتے عرض کر سن یا اللہ تو تے لامکان تیرے گواہی، تیرے ہمسائے،
فرمایا ہاں جڑے میریاں مسجداں وچ بیٹھ کے نا میرا ذکر کرتے سن، سجدے کرتے سن، نمازاں پڑھتے سن، تلاوتاں کرتے سن، درود پاک پڑھتے سن، میرے گھراں نوں آباد کرتے سن، وہ میرے ہمسائے نے، میرے گوانڈی نے، وہ آمن میں مسجد دی آبادی دا بے حساب اپنی بارگاہ وچ انہاں نوں صلہ عطا فرما۔ اکثر عرض کرتا رہنا کہ وقت کڑ کے نماز تک نہیں، نماز کا فرض ہے وہ ادا کر کے کہ وقت ہوئے 10 منٹ بیٹھے ہو، اپنی جتنے نماز پڑھیے 10 منٹ اتنے بیٹھ جاؤ، درود شریف پڑھتے رہو، ذکر کرتے رہو، وقت ہوئے 15 منٹ بیٹھ جاؤ، جتنا وقت ہوئے کوئی مجبوری نہ ہوئے کہ مسجد جلدی نکلن کی کوشش نہ کرو، جتنا وقت مسجد گزارو گے۔ حدیث پاک میں چلتا ہے حضور کریم علیہ السلام کا صحابی حضرت ابو ہریرہ مدینہ پاک کے بازار وچ گئے کہ اعلان کیتا بازار والے ہو تسی اپنی دکاناں تے بیٹھے ہو، مسجد وچ نبی پاک دی وراثت تقسیم پہ ہو، مسجد وچ نبی پاک دی وراثت اونچی بولو نا بزرگاں نے معافی کی وہ میرے سرند تاج نے جوان پتر بولو مسجد وچ کی تقسیم بھی ہوتی اللہ تعالی سلامت رکھے، وراثت مصطفیٰ میراث رسول تقسیم بھی ہوتی۔ اور جو سنیا دکاناں تے بیٹھن والے نے کہ مسجد وچ حضور دی وراثت تقسیم بھی ہوتی ہے، شابت ہے سبحان اللہ جتی بھی نہ پڑھ بھائی حضور دی میراث جو سانو حصہ رہ نہ جائے، حضور دی وراثت جو حصہ رہ نہ جائے، دوڑے تو یہ مسجد چ آئے کہ اگو کوئی شاید تقسیم نہیں ہوتی، کوئی شاید تقسیم نہیں، انہاں کے پیارے ابو ہریرہ ساڈے تے کی لانا ہے، اسی چنگے بندے اپنی دکاناں تے بیٹھے جیسے کہ تو آکھے میراث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم ہو رہی ہے کہ اسی آئے ہیں کہ کوئی شاید ونیتی تو کوئی نہیں پئی، توجہ اللہ تعالیٰ برکت دے گے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کا صحابی فرماتا کی کر رہے ہیں؟ اگر کوئی نفل پڑھ رہا، کوئی تسبیح لے کے درود پڑھ رہا، کوئی کلمہ پڑھ رہا، کوئی تلاوت کر رہا، فرمایا تسا کی سمجھے میرے نبی دی وراثت مال ہے، سونا چاندی ہے، ایو کام تا میرے نبی دی وراثت ہے جڑے صحابہ مسجد وچ کردے پئے۔ ہر تقریر جو کوئی نہ کوئی جملہ تے ضرور لیا کرو نا، وقت ہوئے مجبوری نہ ہوئے کہ جمعہ پڑھ کے بھی 10 منٹ بیٹھا ہے، کیونکہ جب تک تسی بیٹھے رہندے ہو اللہ دی رحمت نازل ہوتی، اللہ کا کرم نازل ہوتا ہے۔ وقت زیادہ تو زیادہ کوشش کریا کرو مساجد وچ گزارو، کیونکہ یہ ہے جنت دا باغ، بولو ایک ہی ہے جنت دا باغ، زمین تے جتنیاں مسجداں اے سارے جنت دے باغ۔ چلو اس منٹ دو چار گلاں میں نال اور بھی عرض کیتے اصلاح کے حوالے نال انہاں تے عمل دی کوشش کرو، اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ تو جناب ابراہیم جتھے بیٹھے بیت المعمور نہ دیکھ لا کے بیٹھے فرمایا سونیا کہ میں شب معراج بھی بیان کی تھی لیکن کوئی ساتھی نہیں سنو تو سنو، میرے آقا نے سلام پیش کیتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پیارے مصطفیٰ، اے میرے لاڈلے محمد، اے میرے سونے محمد، اے جگ نالوں نرانے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امت نو میرا سلام دے دے۔ آقا سلام علی الیاسین، سلام علی ابراہیم، سلام علی ابراہیم، تو اڈے تے بھی سلام فرمایا اپنی امت نو میرا سلام۔ تھوڑی گل ہے اس امت پر کہ ابراہیم چوتھے ستویں آسمان تے سلام پہ گئے، نال فرمایا امت نو میرا پیغام بھی دینا، جنت دی زمین بڑی زرخیز ہے، آب و ہوا بڑی اعلیٰ ہے، تے اوتھے اپنے نا دے جنت وچ بوٹے ضرور لگاؤ، جنت وچ اپنے نا دے درخت لگاؤ۔ اے پیارے ابراہیم کیویں لگن گے؟ فرمایا پڑھو، تساں بھی پڑھنا ہے سبحان